آج ہم ایک بہت ہی اہم اور گہرے سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا سفر کیسا ہوگا اور وہ کون سے اہم مراحل ہیں جن سے اس امت کو گزرنا پڑے گا۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے ایک ایسی محبت سے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہ آیات تلاوت فرمائیں جن میں حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امتوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور روتے ہوئے پکارا، اے اللہ، میری امت، میری امت! یہ آنسو، یہ اپنی امت کے لیے گہری فکر اور بے پناہ محبت کا اظہار تھے۔ تو اس پورے سفر کو ہم 6 حصوں میں دیکھیں گے۔ نبی کی محبت سے شروع کریں گے، پھر کوثر کے وعدے، امت کے عظیم اجتماع، اور پھر اس تلخ حقیقت پر آئیں گے کہ کچھ لوگ حوض سے کیسے روکے جائیں گے، ریاکاری کی بیماری کو سمجھیں گے، اور آخر میں جدائی کی دیوار پر بات ختم کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سفر کی بنیاد کو سمجھتے ہیں، یعنی وہ بے پناہ محبت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رکھتے تھے۔ اور جب ہم امت کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد مسلمانوں کی وہ عالمی برادری ہے جو ایمان کے ایک رشتے میں بندھی ہوئی ہے۔ یہ وہی گروہ ہے جس کے لیے ہمارے نبی نے آنسو بہائے تھے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے روئے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا، جاؤ اور محمد سے کہو ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ سوچیں، یہ ایک الہی وعدہ ہے جو اس امت کے لیے امید اور رحمت کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اس عظیم الہی وعدے کے بعد اب ہم چلتے ہیں قیامت کے دن کی پہلی حقیقی منزل کی طرف، اور وہ ہے عظیم الشان نہر حوض کوثر۔ الکوثر یہ ہے کیا؟ یہ جنت میں ایک دریا ہے جس کا اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہوگی جہاں مومنین جمع ہوں گے اور اس دن کی شدید پیاس میں راحت پائیں گے۔ ذرا اس کی خوبصورتی کا تصور تو کریں۔ یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا۔ اس کے پیالوں کی تعداد اتنی ہے جتنے آسمان پر ستارے ہیں، اور اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں گاجروں کی طرح لمبی اور خوبصورت ہیں۔ اور سب سے بڑی نعمت کہ جو ایک بار اس سے پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ کوثر کے اس شاندار وعدے کے بعد آئیے اب اس منظر کو دیکھتے ہیں جب یہ امت قیامت کے دن جمع ہوگی۔ اس کی تعداد اور شان کیسی ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اپنی امت کو دیکھیں گے نا تو وہ حیران رہ جائیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ میدانوں اور پہاڑوں کو بھر دیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا آپ راضی ہیں؟ اور وہ کہیں گے، ہاں اے میرے رب، میں راضی ہوں۔ اور اسی عظیم اجتماع میں سے اللہ کی ایک خاص رحمت کی نشانی کے طور پر 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر کسی حساب کتاب کے سیدھا جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو دم درود یا داغنے سے علاج نہیں کرواتے، نہ بدشگونی لیتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ لیکن یہاں اس کہانی میں ایک بہت ہی سنجیدہ، ایک بہت ہی سنگین موڑ آتا ہے، جہاں امید اور وعدے کا سامنا ایک تلخ حقیقت سے ہوتا ہے۔ تو ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر کوئی اس حوض سے پانی پی سکے گا؟ اور جواب افسوس کے ساتھ نفی میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے کچھ پیروکاروں کو اس سے روک دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے میرے رب، یہ تو میرے لوگ ہیں، میرے پیروکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیسی نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں؟ سوچیں، یہ جدائی کا کتنا دردناک لمحہ ہوگا۔ تو روکے جانے کی پہلی وجہ بتائی گئی بدعت، یعنی دین کے قائم شدہ عقائد سے ہٹ جانا یا دین کے معاملات میں اپنی طرف سے نئی چیزیں شامل کر لینا۔ اور کچھ لوگ تو دین کو چھوڑ کر مرتد ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے انہیں حوض کوثر سے بہت دور کر دیا جائے گا۔ اب روکے جانے کی ایک اور گہری اور شاید زیادہ چھپی ہوئی وجہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہے ریاکاری کی روحانی بیماری۔ ریا ایک عربی اصطلاح ہے، سیدھے الفاظ میں اس کا مطلب ہے دکھاوا، یعنی ایسی عبادت یا نیک کام کرنا جس کا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو بلکہ لوگوں کی تعریف اور واہ واہ سمیٹنا ہو۔ یہ اچھے کاموں کو غلط نیتوں سے کرنے کی بیماری ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین مثال اس حدیث میں ہے جہاں ان 3 لوگوں کا ذکر ہے جن کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا۔ ایک شہید جس نے بہادری سے جنگ تو کی لیکن نیت یہ تھی کہ لوگ اس سے بہادر کہیں،
ایک आलिम जिसने इल्म तो सिखाया लेकिन नीयत ये थी कि उससे बड़ा आलिम कहा जाए, और एक सखी जिसने दिल खोलकर माल खर्च किया लेकिन नीयत ये थी कि उससे फयाज कहा जाए। और इस कहानी का नतीजा क्या निकलता है? इन तीनों को जहन्नम में डालने का हुक्म दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके आमाल बज़ाहिर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन इनकी नीयत खालिस अल्लाह के लिए नहीं थी। तो फैसला पोशीदा नीयत पर मबनी है, सिर्फ ज़ाहिरी अमल पर नहीं। और अब हम इस सफ़र के आखिरी और शायद सबसे लर्जा देने वाले मंजर की तरफ चलते हैं, जो मुनाफिकत का हतमी अंजाम बयान करता है। सूरतुल हदीद में एक मंजर बयान हुआ है कि मोमिनों और मुनाफिकों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी। इस दीवार के अंदर यानी मोमिनों की तरफ रहमत होगी और इसके बाहर अजाब। ये एक मुकम्मल जुदाई होगी जहां मुनाफिक उस रहमत को अपनी आंखों से देख सकेंगे जिससे वो हमेशा के लिए महरूम कर दिए गए हैं। उस वक्त मुनाफिक पुकार कर कहेंगे कि हम दुनिया में तुम्हारे साथ नहीं थे। मोमिनीन जवाब देंगे, हाँ थे तो सही, लेकिन तुमने खुद को फितने में डाला, तुम शक में पड़े रहे और झूठी उम्मीदों ने तुम्हें धोखे में रखा, यहां तक कि अल्लाह का हुक्म आ गया। तो इस पूरे सफ़र से उम्मीद की पहली किरण से लेकर फैसले के आखिरी लम्हे तक जो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, वो ये है कि निजात का रास्ता सिर्फ और सिर्फ खालिस नीयतों से ही बनता है। और यहीं पर यह पूरा जायज़ा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। हमारे हर अमल के पीछे असल नीयत क्या है?